بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 سے لے کر اور 20 آیت تک کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ آل عمران کی 9 آیت میں کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جمع کریں گے ایک دن میں، جہاں پہ لوگوں کا حساب ہوگا۔ اور سورہ آل عمران کی 10 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گے، یہ تو جہنم کا ایندھن ہی ہے۔ خواتین حضرات، جو دو بہت اہم چیزیں ہماری زندگی میں ہیں، اس دنیا میں ہیں، وہ ایک تو ہماری اولاد ہے اور دوسرا جو ہم مال جمع کرتے ہیں وہ ہے۔ یہ دنیاوی نعمتیں ہیں۔ جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کا مال اور اس کی اولاد اسی دنیا میں رہ جاتی ہے۔ تو آخرت میں یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ ہمارے کام نہیں آئیں گی، نہ ہماری اولاد نہ ہمارا مال۔ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم حاضر ہوں گے تو وہاں پہ ہمارا ایمان، ہمارے عمل صالح اور ہمارے گناہ یہ سب کاؤنٹ ہوں گے۔ تو جس آدمی کے پاس ایمان نہیں ہوگا اس آدمی کی مغفرت نہیں ہوگی۔ سورہ النساء کی 48 آیت اور 116 آیت میں یہ بات بہت واضح طریقے سے لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو معاف نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شرک کرے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ باقی گناہ لوگوں کے معاف کر دیں۔ تو جو کفر کرے گا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے گا، اللہ کے رسولوں کا انکار کرے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرے گا، یوم آخرت کا انکار کرے گا، ایسے آدمی کے پاس اس دن کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو اس کا دفاع کر سکے گی، اور یہ آدمی جو ہے الٹیمیٹلی آگ کا ایندھن بنے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان عطا فرمائے اور عمل صالح عطا فرمائے تاکہ ہماری آخرت بہتر ہو اور ہم آگ کے عذاب سے بچ جائیں۔ سورہ آل عمران 11۔ جیسا آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے گناہوں پر پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ خواتین حضرات، خوش فہمی میں انسان کو نہیں رہنا چاہیے۔ خوش فہمی اور حقیقت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ آل فرعون، اس سے پہلے کے جو کفار تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ڈھیل دینے کے بعد آخرکار پکڑ لیا اور ان کے گناہوں کے سبب، اور اللہ تعالیٰ بہت شدید عذاب دینے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنا چاہیے اور یوم آخرت کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ سورہ آل عمران 12۔ کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو خواتین حضرات، جو کفار اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لڑ رہے تھے، تو ان کو یہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ آپ کو مغلوب کر دیا جائے گا اور جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ یہ کلیہ اس وقت بھی ٹھیک تھا اور آج بھی صحیح ہے۔ جو بھی کفر کی طرف جائے گا وہ الٹیمیٹلی اس پر غلبہ حاصل کر لیا جائے گا، اس کو مغلوب کر دیا جائے گا اور اس کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور جہنم ایک بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ برا ٹھکانہ کیوں ہے خواتین حضرات؟ یہ برا ٹھکانہ اس لیے ہے کہ جہنم میں اوپر بھی آگ ہے، نیچے بھی آگ ہے۔ جو لوگ وہاں پہ ہوں گے انہوں نے جو لبادے پہنے ہوں گے وہ بھی آگ کے ہوں گے، اور جو کھانا ان کو مل رہا ہوگا وہ ان کا پیٹ پھاڑ رہا ہوگا، اور ان پر گرم پانی برسایا جائے گا ان کے سروں پر جو ان کی انتڑیاں تک کو پھاڑ دے گا، اور مختلف قسم کے عذاب اور بھی ہوں گے۔ اور جب وہ اس جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو ان کو
دوبارہ اس جہنم میں دھکیل دیا جائے گا اور وہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہوگی۔ اور خاص طور پہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس جہنم میں کوئی اختتام نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو کفر کرے گا وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ سورہ آل عمران 13۔ یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو گت گئی تھیں، ایک جماعت تو اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، اور وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں اپنی مدد سے قوی کر دیتے ہیں، یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ یہ خواتین و حضرات ذکر ہو رہا ہے غزوہ بدر کا، جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں مومنین نے کفار سے جہاد کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں۔ تو کفار ان کو مسلمانوں کو ان کی تعداد سے ڈبل دیکھ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت جو تھی وہ مومنین کے ساتھ تھی۔ اور اس میں ایک بہت بڑی عبرت ہے، وہ لوگ جو سمجھدار لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑی عبرت ہے کہ ایک چھوٹی جماعت نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بڑی جماعت پر فتح حاصل کی، اور یہ یوم فرقان تھا جس دن مسلمانوں کو کافروں پر فتح نصیب ہوئی۔ سورہ آل عمران 14۔ مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے، سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی۔ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ خواتین و حضرات، ان پرٹیکولر جو انسان چاہتا ہے اس دنیا میں، وہ خواتین کی محبت ہے، بیٹوں کی محبت ہے، سونے چاندی اور گھوڑے اور مویشی اور جو کھیتی باڑی ہے اس کی محبت انسان کے دل میں موجود ہوتی ہے۔ اور یہ یقیناً دنیا کے اعتبار سے یہ بہت اچھی اور خوشگوار چیزیں ہیں، لیکن اصل جو اجر ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے، جو نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اور وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کو عطا فرمائیں گے۔ سورہ آل عمران 15۔ آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں تقوی والوں کے لیے، کہ ان کے رب تعالیٰ کے پاس جنت ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوئیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی، سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے آخرت میں اپنے بندے کے لیے وہ بہت بہتر ہے اس دنیا کی تمام نعمتوں سے۔ یہ کن لوگوں کو نعمتیں ملیں گی؟ اس پہ غور کیجیے خواتین حضرات۔ للذین اتقوا، وہ لوگ جو تقوی اختیار کریں گے۔ اور تقوی جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ تقوی سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا خوف، جس کی وجہ سے انسان برائی سے بچتا ہے اور نیکی کرتا ہے۔ ایسے لوگ جن کے پاس تقوی ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور نوٹ کیجیے، ازواج مطہرہ، پاکیزہ جوڑے ہوں گے، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور رضوان من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رضا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے وہ جنت سے بھی ایک بہت بڑی چیز ہے جو مومنین کو ملے گی۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں لوگ کیا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی حساب سے لوگوں کو جنت میں درجات عطا فرمائیں گے۔ سورہ آل عمران 16۔ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے ہیں، اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما دیجئے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیے۔ متقی آدمی ہمیشہ آخرت کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے، اور اسی لیے وہ اپنے رب سے یہ دعا کرتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ خواتین و حضرات، جو آخرت میں آگ کے عذاب سے بچ جائے گا اور جنت کی طرف چلا جائے گا، تو وہ یقیناً ایک بہت عظیم اس کے لیے فتح ہے، جس کا ہم یہاں پر سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا بڑا اعزاز ملے گا ایسے لوگوں کو جو آگ سے بچ جائیں گے۔ سورہ آل عمران 17۔ جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے، فرمانبرداری کرنے والے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ متقین کی کوالٹیز ہیں۔ سب سے پہلا جو کوالٹی متقی کے اندر ہوتی ہے وہ صبر کرتا ہے۔ اس دنیا میں بہت ساری تکالیف آتی ہیں، لیکن جو متقی آدمی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتا رہتا ہے، اور
تکالیف اور دکھوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ ایسا آدمی سچا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیتا ہے۔ سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے رب ہیں اور ہم نے ان کی عبادت خالص کرنی ہے۔ نہ صرف ایسا آدمی خود اس راستے پہ چلتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی اس راستے کی طرف بلاتا ہے۔ اور قانتین کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہو۔ اب یہ دیکھیے، دو کوالٹیز قانتین سے پہلے لکھی ہوئی ہیں اور دو کوالٹیز بعد میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہوگا وہ تمام احکامات مانے گا جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بتائے ہیں۔ خاص طور پہ جو احکامات ہمیں بتائے گئے ہیں، صبر اور صداقت، اور اس کے ساتھ ہمیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا اور رات کے پچھلے پہر میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا۔ تو جو انفاق ہے خواتین و حضرات، قرآن اس کے بارے میں بہت واضح ہے کہ اگر آپ انفاق نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے، تو آپ نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ ایک راستہ ہے کہ آپ نے اگر نیکی تک پہنچنا ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں انفاق کرنا ہے، کیونکہ جو رزق آپ کے پاس ہے وہ آپ کا اپنا نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے، اور اس میں بھی اللہ رب العالمین نے آپ پہ اتنا کرم فرمایا ہے کہ اپنی ضرورتیں دیکھ لینی چاہیے کہ آپ کی کیا ضرورتیں ہیں، اور اس کے بعد درمیانے طریقے سے انفاق کرنا چاہیے۔ اور ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہوتا ہے، یقیناً ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کی یہ کوالٹی بہت خوبصورت کوالٹی ہے کہ وہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں رات کے پچھلے پہر میں۔ اور یاد رکھیے، جس طرح ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تھی تو انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی تھی، اور جب انہوں نے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ ان کو مکرم بنا دیا۔ اور یہاں پہ بھی جو متقی آدمی، جو مسلمان آدمی گناہ کرنے کے بعد رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے، تو رب العالمین نہ صرف اس کو معاف کر دیتے ہیں بلکہ اس کو محترم بھی کر دیتے ہیں۔ تو دوبارہ جو ہم ذہن میں رکھیں گے، قانتین سینٹر میں لکھا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار، اور دو کوالٹیز اس کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں۔ صبر کرنے والے، جو فرمانبردار آدمی ہے اس کے اندر صبر ہونا چاہیے اور وہ سچا ہونا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو خرچ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور وہ تمام احکامات جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں ان کو اس کو ماننا چاہیے اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ان احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ سورہ آل عمران 18۔ خواتین حضرات، یہ بہت خوبصورت آیت ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے اور غالب حکمت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ خواتین حضرات، قرآن ہمیں توحید کی بار بار تلقین کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہوتے ہیں اس کے بارے میں قرآن بار بار سٹریس کرتا ہے کہ آپ قائم ہو جائیں لا الہ الا اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلی بات یہ آپ ذہن نشین رکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کی گواہی دے دی ہے تو پھر کسی اور گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن جو اچھے لوگ ہوتے ہیں اور جو فرشتے ہوتے ہیں، جو حق پہ قائم ہوتے ہیں، عدل کو قائم رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی یہی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، ریپیٹ ہو رہا ہے لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دو بہت خوبصورت نام ہیں، العزیز الحکیم۔ اور جیسے ہم نے نوٹ کیا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کو اسی طریقے سے ایڈریس کیا تھا العزیز الحکیم سے، اور آگے ہم دیکھیں گے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو ایڈریس کریں گے العزیز الحکیم۔ تو جب آپ کو کوئی دعا کرنی ہو تو اور اللہ تعالیٰ سے کوئی ریکوائرمنٹ ہو تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کا استعمال کیجیے، اور یہ بہت خوبصورت نام ہے لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ خوبصورت آیت کیوں ہے کہ اس میں براہ راست اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم رکھیں اور شرک اور کفر سے بچائیں۔ سورہ آل عمران 19۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب
اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر اختلاف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے اللہ تعالیٰ اس کا بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ تو جو امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے دین کے بارے میں، حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، خاتم النبیین تک جو دین آیا ہے ہمارے پاس، وہ اس میں وہ دین اسلام تھا۔ اسلام کا مراد ہے سبمیشن ٹو دا ول آف آل مائٹی گاڈ۔ جو اہل کتاب تھے ان کے پاس بھی اسلام ہی آیا تھا، ان کے جو پیغمبر تھے وہ اسلام ہی لائے تھے، لیکن انہوں نے اپنی بغض اور حسد کی وجہ سے اس میں تفرق کا پار ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو بھی کفر کرے گا، اللہ تعالیٰ کی آیت کا کفر کرے گا، تو اللہ تعالیٰ بہت تیزی سے حساب لینے والے ہیں۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی اور راستہ اختیار کیا دین اسلام کو چھوڑ کر، تو اس سے وہ عبادات قبول نہیں کی جائیں گی، کیونکہ دین رب العالمین کی نظر میں صرف اور صرف اسلام ہے، سبمیشن ٹو دا ول آف آل مائٹی گاڈ۔ جو اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے اس پیغام کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ آج کل کے دور میں ہمارے پاس جو پیور ورڈ آف گاڈ ہے وہ صرف اور صرف قرآن ہے۔ تو اگر کسی کو سیدھا راستہ چاہیے، کسی کو آخرت کی نجات چاہیے، آگ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے کوئی آدمی، تو اسے قرآن کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور یہی اسلام ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مقدس زندگی میں قرآن کو آن گراؤنڈ امپلیمنٹ کر دیا تھا۔ اور حضرت عائشہ سے، ہماری والدہ جو ہیں، حضرت عائشہ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول کا کیا اخلاق تھا، تو انہوں نے فرمایا ان کا اخلاق جو تھا وہ قرآن تھا۔ تو بنیادی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین ہمیں سکھایا ہے اور جو دین آن گراؤنڈ پریکٹس کر کے دکھایا وہ قرآن تھا، اور ہمیں بھی آج پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا چاہیے اور پھر اس کو آن گراؤنڈ اپنی لائف پہ اور اپنی سوسائٹی پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے، اور یہی اسلام ہے۔ سورہ آل عمران 20 آیت۔ پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں اور میرے تابعداروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ پس اگر یہ تابعدار بن جائیں تو یقیناً ہدایت پانے والے ہیں، اور اگر یہ روگردانی کریں تو آپ کا کام صرف علم کو پہنچا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بصیر بالعباد ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ آپ اسلام لے آئیں، اور جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی اسلام لے آئیں۔ جو اہل کتاب تھے اور جو امی تھے ان سے بھی یہی کہیں، ان کو بھی یہی کمانڈ کریں کہ تم اسلام لے آؤ۔ اگر وہ اسلام لے آئیں تو یقیناً وہ ہدایت پر آ جائیں گے۔ تو اگر وہ ہدایت سے منہ پھیر لیں تو اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام صرف اور صرف بلاغ کرنا تھا، اس پیغام کو پہنچا دینا تھا، قرآن کے پیغام کو پہنچا دینا تھا، اور فیصلہ اللہ رب العالمین نے کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ بھی رہے ہیں، ان کی بات سن بھی رہے ہیں، اور ہر چیز سے باخبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کو بہتر فرمائے، ہمیں اسلام پر قائم فرما دیں اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔